اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ محترم ویورز، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں درود پاک کی فضائل اور برکات پر پورا یقین ہے، اندھا یقین ہے، ہمیں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو نان مسلمز ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے، تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے کہ جو نان مسلمز ہیں اور سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے بھی درود پاک کی معرفت کو جان لیا ہے، تسلیم کرنے پر وہ مجبور ہو گئے ہیں، اور کیونکہ وہ سائنس پہ زیادہ بیلیو کرتے ہیں تو ان کی سائنس نے ہی درود پاک کی معرفت پہ ان کا یقین پکا کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے، اس لیے آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی، کمپلیٹ واچ کرنی ہے، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ محترم ویورز، 1997 میں کیلیفورنیا کے نیورولوجسٹ کی ایک ٹیم نے چند مریضوں پر کچھ تجربات کیے۔ ان تجربات میں انہوں نے ایک حیرت انگیز چیز دریافت کی، جس میں انہوں نے انسانی دماغ میں موجود وہ حصہ دریافت کر لیا جو اللہ پاک کی ذات کے لیے مخصوص ہوتا ہے، جہاں پر اللہ پاک پر یقین رکھنے والی انفارمیشن محفوظ ہوتی ہے۔ مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ مخصوص حصہ کمپیوٹر کی ایک چپ کی طرح ہے، جس میں بجلی کا کرنٹ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اللہ کا ذکر سنتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی اس کا خالق اور مالک ہے۔ دماغ کے اس حصے کے نیچے ایک اور حصہ ہے جسے پیچوٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسا خلیہ موجود ہوتا ہے جس میں بجلی جیسے کرنٹ پیدا ہوتے ہیں۔ سائنٹسٹ کے مطابق دماغ کے اس حصے میں موجود سیلز میں خرابی پیدا ہو تو اس کا اثر انسان کی کیفیات پر پڑتا ہے۔ انسان کی کیفیات جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، جیسے ٹینشن، مایوسی، ڈپریشن، شدید پریشانی، غم اور غصہ، عدم برداشت کا شکار انسان ہو جاتا ہے۔ اس ایک سیل میں پیدا ہونے والی خرابی کو دور کرنے کے لیے اب تک کوئی دوا نہیں بن سکی۔ جو دوائیاں ان کیفیات کو دور کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں وہ کچھ دیر تک اثر کر کے اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں۔ ان کا اثر ہمیشہ نہیں رہتا اور انسان دوبارہ اسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت اس طرح سے ہی بے چین ہو جاتی ہے جب جو ہے وہ اس سیل میں خرابی پیدا ہونے سے ہو۔ اگر اس سیل میں کوئی خرابی نہ ہوتی تو کبھی کوئی شخص پریشان نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اپنے حواس کھو کر پاگل ہوتا۔ 1991 ٹائمز میگزین میں ایک شمارے میں خبر چھپی ہے کہ دنیا بھر کے قابل ترین سائنسدان کی ایک ٹیم نے 20 سال کی محنت اور لاکھوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کیے کہ انسانوں کے سکون کے لیے ایک بہترین حل تلاش کر سکے، جس میں پھر کسی انسان کو غم زدہ نہ ہونا پڑے۔ تمام ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دماغ کی کیفیات کا تعلق الفاظوں سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفرت انگیز الفاظ مسلسل سنے تو اس کا پورا وجود بے چین ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان اچھے الفاظ سنتا ہے تو اس کا دل مطمئن پرسکون رہتا ہے، دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ تب سائنٹسٹ کو اپنی اس طویل سرچ کے دوران کچھ ایسے الفاظ ملے جن کا اثر انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ افیکٹو تھا دماغ پر، دل پر، ایسے مریضوں کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ دماغی مریضوں کا ایک گروپ لیا، ان کو مزید 2 گروپس میں بانٹ دیا۔ ایک گروپ کو وہی الفاظ سنائے گئے جو سائنٹسٹ نے معلوم کیے تھے، جو پرسکون الفاظ تھے، جو ہیں وہ دماغی مریضوں کے لیے بہترین ثابت ہوئے، اور دوسرے گروپ میں ایسے الفاظ سنائے گئے جو نفرت پر اور پریشانی پر مبنی تھے۔ جس گروپ نے امن والے الفاظ سنے وہ جلد ٹھیک ہو گئے، جبکہ نفرت انگیز الفاظ سننے والے
اسی طرح برتاؤ کرتے رہے جیسے وہ پاگل تھے یا دماغی مریض تھے۔ تو جب ایک مسلمان سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نے ان الفاظ کو سنا تو حیران رہ گیا۔ کیونکہ وہ درود پاک کے الفاظ تھے، وہ درود پاک تھا، درود ابراہیمی تھا۔ تو اس نے ان سائنسدانوں سے سوال کیا کہ ان الفاظوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہی الفاظ ہماری 20 سال کی ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ ہم نے دماغی مریضوں پر اس کو اپلائی کیا اور ہمیں بہت اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، اور ہم نے بہت اچھی جو تبدیلیاں ہیں وہ ان مریضوں میں دیکھی۔ محترم ویورز، خدا کا کتنا ہی شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ الفاظ ہمیں، وہ درود پاک ہمیں بچپن سے ہی یاد کروا دیا جاتا ہے، جس پہ جو غیر مسلم سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے 20 سال بھی لگائے اور پھر انہوں نے اتنا پیسہ بھی لگایا۔ تو ہمیں وہ الفاظ، وہ درود پاک، وہ پاک الفاظ جو ہیں وہ بچپن سے ہی یاد کروا دیے جاتے ہیں۔ محترم ویورز، درود ابراہیمی میں راز چھپا ہے، جو سمجھ آ جائے تو وارے نیارے ہو جائیں۔ ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی کا وہ مقام ہے جس بلندی کا ہم جیسے گناہ گار تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو پست ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی عاجز۔ ان کا مقام اعلیٰ ہے، ان کی ذات اعلیٰ ہے، ان کا مقام جو ہے وہ اعلیٰ ہے، ان کی جو ذات ہے وہ اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے حصے میں درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج سکیں۔ دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی آل پر درود کا ذکر ہے۔ محترم ویورز، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل خانہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوور بھی آئیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان کی رحمت جو ہے وہ پوری امت کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پڑھتے ہیں تو علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام بھیجنے والے کو دعا ضرور دیتے ہیں، اور وہ دعا ہی رحمت ہے۔ جب ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ اس سے نیکی اور رحمت کی دعا پوری امت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت کعب سے روایت ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اپنے پروں سے ہر جگہ کو روشن کرتے ہیں، اور سارا دن درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اور شام کو آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں، اور شام کو مزید نئے 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ محترم ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ سے اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک، ہم انسان پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر ہم درود و سلام بھیجتے ہیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو بہت زیادہ فرشتے پہلے سے ہی درود و سلام بھیج رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری مقدر بہترین ہوگا اگر ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، درود و سلام بھیجنے والے بن جائیں۔ اور محترم ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے غم بڑھ جائیں اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ تو یہ جو سائنٹسٹ نے اتنی لمبی ریسرچ کی ہے، انہوں نے 20 سال لگائے ہیں، ڈالر اپنے خرچ کیے ہیں، وہ صرف یہ ایک حدیث میں ہی جو ہے وہ کمپائل ہو رہی ہے، کیونکہ انسان غم کی طرف تبھی جاتا ہے، انسان کو غم تبھی ملتا ہے جب وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، جب وہ ایک چیز کو اپنے اوپر ہیوی کر لیتا ہے۔
تو تب وہ پریشان ہوتا ہے، غم غصہ ہر چیز تب آتی ہے۔ لیکن وہی اگر ہم درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود و سلام بھیجنا شروع کر دیں، تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور انسان سکون میں آ جائے گا۔ یہ میں ایک بات نہیں کر رہی، الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہیں درود پاک پڑھنے والے ہیں، ان کی شخصیت آپ دیکھیں بہت پرسکون آپ کو نظر آئے گی۔ چاہے ان کو کوئی ٹینشن بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ پرسکون رہیں گے۔ ظاہری طور پر، اندرونی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر وہ پرسکون ان کو شخصیت آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے درود پاک کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام حسب توفیق درود سلام بھیجیں۔ اگر آپ آج سے شروع کرتے ہیں تو کم از کم 100 ٹائمز جو ہیں وہ اپنی روٹین بنائیں کہ 100 ٹائمز ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ اگر ہر 100 کا ڈیجٹ بھی بڑا لگ رہا ہے تو ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور 100 ٹائمز پورا بھی ہو جائے گا۔ ویسے جو مطلب صبح اور شام تو لازمی پڑھیں نا آپ درود پاک، کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والے کا نصیب چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے نصیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت محسوس ہوتی ہے، قربت نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزت و احترام، عقیدت، ادب، ہر چیز آٹومیٹیکلی انسان کے اندر دل، دماغ، جسمانی، روحانی طور پر واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو 100 رحمتیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تو 10 رحمتیں۔ سبحان اللہ، ایسی محبت بھی کسی نے کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل کرتے ہیں، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شعر سے اختتام کروں گی، درود ان پر پڑھتی ہوں سنور خود جاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی بہن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔